وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر. انہی احسان میں سے اور اس کے فضل میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک مرتبہ پھر موقع دیا آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہونے کا اور آپ لوگوں سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کا. اس بات پر میں اللہ رب العالمین کا بے شمار شکر گزار ہوں. تمام قسم کی تعریفات توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ بھیجنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ تمہیں جا کر صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. محترم سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع کی وضاحت کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، چند بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام ہمارے لیے خوشی کے ایام ہیں، ایام التشریق ہیں، جن ایام میں ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور سب سے زیادہ قابل اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان ایام میں رب ذوالجلال کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا ہے. یہ ایام بڑے ہی بابرکت ہیں اور یہ ایام ایک مسلمان کی خوشی کے اظہار کے لیے ہیں. ان ایام میں رب ذوالجلال نے بندوں کو خوشی کے ساتھ قربانیاں کرنے اور اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ. اس آیت کے اندر رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تم رب ذوالجلال کا نام لے کر اپنے جانوروں کو قربان کرو اور ان جانوروں میں سے تم بھی کھاؤ اور فقیروں اور محتاجوں کو بھی دو. اس آیت میں ایام معلومات جو اللہ رب العالمین نے لفظ ذکر کیا ہے اس کے تعلق سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ ان ایام سے مراد ایام تشریق ہیں اور ایام تشریق 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد 3 دن ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں میں
قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ تم اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو مقررہ دنوں میں۔ مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے ٹکڑے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد 3 دن۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو ایام ہیں ان ایام میں ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، خصوصاً 5 وقتہ نمازوں کے بعد اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی بیان کرنی ہے، جس طریقے سے صحابہ اکرام کا معمول ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی خصوصاً ان ایام میں اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کی تکبیرات سے اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنی ہے۔ دوسری بات، یہ ایام ہمارے لیے خوشی کے ہیں، کھانے پینے کے ہیں۔ ان ایام میں ہم خوشی کا اظہار کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کریں اور نفرتوں کو دور کریں۔ مسلم کی ایک روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ یہ جو ایام تشریق ہیں یعنی 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد سے 3 دن 13ویں ذی الحجہ تک یہ ایام کھانے پینے کے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی ہیں۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان ایام میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اس کے سامنے اس کی کبریائی بیان کریں اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کریں، مہمان نوازی کریں اور خصوصاً ان ایام میں غربا کی طرف دھیان دیں۔ محترم سامعین، یہ قربانی کا سب سے اہم درس یہ ہے اور قربانی کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو، تقوی شعاری اس کے اندر پیدا ہو، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اپنے دل میں کپکپی طاری لانے کا مطلب ہے۔ تقوی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب بھی کسی کام کی طرف قدم اٹھائے تو اس کام کو کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ قربانی کا مقصد اور قربانی یہ درس دیتی ہے کہ نہ صرف قربانی ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صرف جانور ذبح کر دے، نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کی قربانی پیش کرنے کا موقع ملے تو ہم سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پوری ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی ایک ایک آزمائش پر کھرا اترا اور رب ذوالجلال نے جس چیز کا مطالبہ کیا اس مطالبے کو سب سے پہلے پورا کیا۔ آپ ان کی زندگی کی طرف نگاہ دوڑائیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام
शऊर की उम्र में पहुंचते हैं, बुलूगत की उम्र में पहुंचते हैं, उस उम्र में पहुंचते हैं कि जब उनके जहन में ये बात आती है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, जब सूझबूझ उनके अंदर आ जाती है, उस वक्त उनके जहन में या उनकी आंखों के सामने पूरे शिर्क के बादल मंडराए हुए नजर आते हैं। चारों तरफ जलालत और गुमराही है, शिर्क के बादल छाए हुए हैं। खुद उनके घर में बुतों की पूजा की जाती है। उनका बाप जो उनकी पैदाइश का मकसद बना, खुद उनका बाप बुतों को अपने हाथों से तराशता है, बुतों को बनाता है और बुतों को बेचता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शऊर आता है, जब बुलूगत की उम्र के करीब पहुंचते हैं, देखते हैं कि चारों तरफ गुमराही गुमराही है, शिर्क के बादल छाए हुए हैं, उनसे रहा नहीं जाता है। अपने बाप से अर्ज करते हैं, ऐ वालिद, मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को सरासर गुमराही की तरफ देख रहा हूं। तुम्हारी कौम बुतों की पूजा कर रही है, बुतों की पूजा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क कर रही है। ये बात अपने वालिद को वो कहते हैं, समझाते हैं और उसी वक्त से रब्बे जुल जलाल की तलाश में निकल जाते हैं। वो ढूंढते हैं कि मेरा रब कहाँ है। जब तारी आसमान में तारीकी छा जाती है, आसमान स्याह हो जाते हैं, तारे निकल आते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन तारों को देख कर कहते हैं, हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। लेकिन जब तारे डूब जाते हैं, दिन की रोशनी छा जाती है, तो अर्ज करते हैं, डूबने वाला शख्स मेरा रब नहीं हो सकता, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। उसके बाद जब फिर तारीकी छाती है, बड़ा सा चांद निकल कर नजर आता है, फिर अर्ज करते हैं कि ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब जाता है, रब कि ये मेरा रब है, लेकिन जब वो भी डूब जाता है, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू मुझे हिदायत दे दे, तू मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, नहीं तो मैं गुमराह कौम में से हो जाऊंगा। मोहतरम दोस्तों, इसके बाद फिर जब सूरज नमूदार होता है, सूरज की रोशनी चमकती है, सूरज जितनी चीजें थी सबसे बड़ा नजर आता है, फिर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाथ उठाकर कहते हैं, हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये मेरा रब है क्योंकि ये बड़ा भी है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो जाता है, तो फिर अर्ज करते हैं कि गुरूब होने वाला शख्स मेरा रब हो नहीं सकता। आप जरा गौर कीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त के जिस वक्त सारे तरफ चारों ओर शिर्क का डंका बज रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा गैरों की इबादत की जा रही है, उसके बावजूद भी वो रब्बे जुल जलाल का अकीदा, उसकी तौहीद अपने दिलों में बिठाए हुए होते हैं। लेकिन आज अफसोस, उम्मत मोहम्मदिया, जिस नबी के, उस नबी की उम्मत जिसने खुद अपने हाथों से मक्कतुल मुकर्रमा में रखे हुए 360 बुत को, यानी बैतुल्लाह को खुद अपने हाथों से तोड़ता है और बैतुल्लाह को अपने हाथों से पाक करता है, जिसकी जिंदगी पूरी शिर्क के खात्मे में बीत गई हो, उस नबी की उम्मत का यह हाल है कि हम रब्बे जुल जलाल को छोड़कर किसी और की तरफ जा रहे हैं। हम जलालत और गुमराही के रास्ते पर गामिज़न हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं और मनाजात मांगने के अलावा कब्र में जाकर हम अपना सजदा टेक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं और मुर्दों से जाकर अपनी मन्नतें और समाजतें मांग रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन चीजों से महफूज रखे। मोहतरम सामीन, अभी थोड़ी बुलूगत की उम्र में पहुंच जाते हैं, मुकम्मल तौर पर शऊर आ जाता है, वो अपनी कौम के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी बरात का इजहार कर देते हैं और उनको तौहीद की दावत देनी शुरू कर देते हैं। जिस वक्त उस वक्त की
हुकूमत के कानों में ये बात टकराती है कि एक शख्स है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का दावा कर रहा है, बता रहा है कि माबूद अगर कोई है तो वो रब्बे जुल जलाल है, वो हमारे बुतों की तौहीन करता है, वो कहता है कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो वो एक मक्खी तक के नहीं उड़ा सकते हैं। जब हुकूमत वक्त के सामने उनकी आंखों में ये बात, उनके कानों में ये बात टकराती है तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का फैसला कर लेते हैं। आग भड़काई जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जज्बा देखिए दोस्तों, जर्रा बराबर भी उस आग को देखकर दिल में कपकपी तारी नहीं होती है। वो रब्बे जुल जलाल की तौहीद के खातिर उस आग में कूदना गवारा कर लेते हैं। अल्लाह रब्बे जुल जलाल उस आग को हुक्म देता है, या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तो ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहीम के लिए। जरा देखिए दोस्तों, सिर्फ रब की तौहीद के बुनियाद पर वो भड़कती हुई आग में जलना पसंद कर लेते हैं, लेकिन रब के सामने किसी को शरीक करना पसंद नहीं करते। जब वो आग से सही सलामत निकल जाते हैं, जब सही सलामत वो उठ पड़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सही सलामत उस आग से निकाल लेता है। वो अपनी कौम को खैराबाद कहकर उनसे बरात का इजहार करके निकल पड़ते हैं। अभी आजमाइशें खत्म नहीं हुई हैं, अभी आजमाइशों का सिलसिला जारी है। जिस वक्त बुढ़ापे की उम्र आती है, औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी उनको औलाद नहीं दिया है, बुढ़ापे की उम्र है, रब्बे जुल जलाल से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू मुझे नेक बेटा अता कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस दुआ को कबूल कर लेता है, उनकी इस दुआ को सुन लेता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें नेक और बुर्दबार बेटे की बशारत सुना देता है। 80 साल की उम्र में जब बेटा आता है, जो बेटा आंखों की ठंडक होता है, इसके बाद फिर रब्बे जुल जलाल का हुक्म होता है कि जाओ अपनी बीवी और इस दूध पीते बच्चे को बेआब गया मैदान में ले जाकर छोड़ दो, कुर्बान जाइए। जरा देखिए, बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने उनको औलाद दिया, लेकिन रब्बे जुल जलाल के एक एक फरमान में किस तरीके से ये बंदा खरा उतर रहा है। इस जैसा ही अल्लाह का हुक्म होता है कि अपनी बीवी और इस बच्चे को फला जगह में छोड़ कर आ जाओ, फौरन राजी होते हैं, कोई शब्द उसके आगे इजहार नहीं करते, वो जाते हैं और ले जाकर बेआबो का यहाँ पर मैदान पर सिर्फ थोड़ा सा खाने का इंतजाम करके और पानी देकर वो वापस चले आते हैं। मोहतरम दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जज्बा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत शारी कितनी है। वो रब्बे जुल जलाल के एक एक हुक्म पर खरा उतर रहे हैं। जब बेटा जवान होता है, जब बेटा बुढ़ापे की लाठी बनता है, जब बेटा बुढ़ापे का सारा बनता है, फिर रब्बे जुल जलाल का हुक्म आता है, ए इब्राहीम जाओ तुम अपने बेटे को ज़िबा करो। इस हुक्म पर भी वो जर्रा बराबर वो पीछे नहीं हटते हैं, जाते हैं, अपने बेटे से इजहार करते हैं, अपने बेटे से राय पूछते हैं और कुर्बान जाइए ऐसी फरमाबरदार औलाद पर कि जब अपने वालिद मोहतरम से ये लफ्ज सुनते हैं कि ए बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, उस औलाद का, उस फरमाबरदार औलाद का क्या जवाब था? ए मेरे वालिद मोहतरम, आपकी जो मर्जी है कीजिए, सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि तुम इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। देखिए फरमाबरदार और औलाद कैसी है कि खुद अपने बाप को तसल्ली दे रही है कि ए अब्बा जान, तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। इसी कुर्बानी का नतीजा है कि इन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वो कुर्बानियों के बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल नहीं हो सकता। किस तरीके से आपने देखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने आजमाया और उन आजमाइश में इब्राहीम अलैहिस्सलाम खरे उतरे तो रब्बे जुल जलाल ने उनको अपना दोस्त बना लिया। तो मोहतरम दोस्तों, मालूम हुआ
کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی، چاہے وہ قربانیاں اپنے نفس کی مخالفت کر کے نفس کی قربانی سے اس کا تعلق ہو، یا اپنی مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مال و دولت قربان کرنے سے ہو، خواہ اس کا تعلق اپنی اللہ کے راستے میں ضرورت پڑنے پر اپنی آل و اولاد اور خود اپنی نفس کو قربان کرنے سے ہو، بشرط یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ محترم دوستوں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے ڈر اور اس کی خوشنودی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اس آیت میں رب ذوالجلال نے اللہ رب العالمین کے شاعر کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور بتایا کہ اللہ رب ذوالجلال کے شاعر کا اہتمام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف ہو، جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعر یہ بھی ہے کہ جانوروں کا اہتمام کرنا، جانوروں کی عزت کرنا، اور جو جانور ہم نے قربانی کے لیے لایا ہے ان جانوروں کی تعظیم کرنے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے، خواہ اس کا تعلق قربانی کرنے وقت ہو یا قربانی کرنے سے پہلے کا وقت ہو، اس کو مکمل طور پر ہمیں اس جانور کی حفاظت کرنی ہے، اس جانور کی ہمیں اس کو جانور کو کھلا پلا کر موٹا اور تازہ کرنا ہے، اس جانور کی حفاظت کرنے کا رب ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے معاملہ اس کے برعکس ہے، آج صرف ہم نے قربانیوں کو ایک رسم بنا لیا ہے۔ یہ اتنی پاکیزہ سنت تھی، اس سنت سے ہمارے دلوں میں ذرہ برابر تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے، صرف ہم نے ان قربانیوں کو ایک رسم کے طور پر اس کو رسم کے طور پر رائج کر دیا ہے، ایک رسم کے طور پر ہم ان قربانیوں کو کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں ہمارا سر نیچے نہ ہو۔ محترم دوستوں، یاد رکھیے گا اللہ رب ذوالجلال نے جس طریقے سے ایک انسان کی زندگی میں عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اس کو مرنے کے بعد بھی مکمل طور پر اس کی عزت اور اس کے احترام کو بجا لانے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ محترم دوستوں، اگر ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف یا اللہ رب العالمین کا تقوی ہوتا تو اس طریقے سے ہم جانوروں کی بے حرمتی نہیں کرتے، اس طریقے سے ہماری قربانیوں کی وجہ سے غیروں کو تکلیف نہیں ہوتی، چاہے ان تکلیفات کا تعلق راستے سے ہو یا اور دیگر چیزوں سے ہو، کیونکہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو قربانیاں کرتے ہو ان قربانیاں کا نہ گوشت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا خون اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاتا ہے، اگر جاتا ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے۔ ہمارے دل میں اگر تقوی ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، یہ دوسروں کو پریشان کرنا، اس طریقے سے جو دیگر معاملات ہیں یہ معاملات ہمارے اندر نہیں ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر تقوی نہیں ہے تو ہماری قربانیاں بھی بالکل لایانی ہیں، قربانیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ محترم دوستوں، آج ہم نے اپنا اخلاق و کردار اس طریقے سے بنا لیا ہے کہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر غیر اس سے متاثر ہونے کے بجائے اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ محترم دوستوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس اخلاق کو اپنائیں جو اخلاق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ہم ان اخلاق کو اپنائیں جو اخلاق ہمارے صحابہ کرام کے تھے، ہم ان اخلاق کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں جو
جو اخلاق ہمارے سلف صالحین کے تھے ہم ان اخلاقوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں، جس اخلاق کی بنیاد پر دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کا پودا تناور درخت بن گیا اور ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ لیکن آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے غیر ہمارے اسلام سے اسلام کا تصور غیروں کے ذہنوں میں غلط جا رہا ہے، وہ ہماری زندگی کو دیکھ کر وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ اسلام کیسا گندا مذہب ہے۔ اس طریقے سے نہ جانے کیسے کیسے خیالات ان کے دلوں میں آتے ہوں گے۔ محترم دوستوں، سمجھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسی بنائیں کہ وہ زندگی دوسروں کے لیے مثال بن جائے، اپنی زندگی اور اپنے اخلاق کو اتنے اچھا بنائیں کہ غیر مسلم بھی ہماری طور طریقے کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام پر داخل ہونے پر مجبور ہو جائے۔ محترم دوستو، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ رب ذوالجلال ہماری زندگی کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا مقرب بن جائے۔ تو محترم دوستوں، اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے، اے الہ العالمین تو ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بنا لے۔ اے الہ العالمین، اب تک ہمارے اندر جو غلطیاں پائی گئی تھیں ان غلطیوں کو درگزر کر کے آئندہ سے کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم سب کو تیرے شاعر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔